پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہاورڈ سے کہنا کہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں صرف دفاع کرتا رہا ہوں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوگی۔ اب میں جارحانہ اقدامات کروں گا اور ہاورڈ کو اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ چلو میریس لائر، میں تمہیں باعزت طریقے سے باہر چھوڑ دوں۔ آؤ، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ میریس لائر کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ وہ بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ مسلسل بے یقینی کے انداز میں آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ باہر ملازم موجود تھا، تھوڑے فاصلے پر مسلح گارڈ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بالآخر اس عمارت کے آخری دروازے پر آ پہنچا اور یہاں میں نے میریس لائر کو رخصت کیا۔ یہاں سے کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے فلیٹ پر جاؤ گی، بالکل صبر و سکون کے ساتھ واپس جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بہتر یہ ہوگا میریس لائر کہ اس کے فوراً بعد گوٹے ہل سے نکل جاؤ، کیونکہ جنرل ٹیرس یہ تمام تفصیلات جاننے کے بعد باز نہیں رہ سکے گا اور تم لوگوں سے انتقام لینے دوڑ پڑے گا۔ میرا مشورہ تم نے سن لیا ہے نا؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور واپس پلٹ پڑا۔ میریس لائر متخیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر اس نے سہمے انداز میں قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا خصوصی ملازم اور گارڈز کمرے میں بکھری ہوئی راکھ کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی صفائی کرا دو، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں والٹو بوبائے کے محل کے اس مخصوص کمرے میں پہنچ گیا جو میری رہائش کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کیتھی براؤن آندھی طوفان کی طرح میرے کمرے میں داخل ہوئی اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے لگی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا بات ہے مس براؤن، تم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور تم نے اپنے دشمنوں کو نکل جانے دیا۔ یہ بہتر تو نہیں ہوا؟ کیا یہ واقعی درست ہے؟ وہ بے تکے انداز میں بولی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں میڈم براؤن، میرے دشمنوں نے یہ کوشش کی تھی، لیکن وہ اتنے معمولی لوگ تھے کہ میں انہیں کوئی سزا دینا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سزا بھی کم از کم ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو اس کے قابل ہوں۔ وہ تو صرف معمولی سے ہرکارے تھے، قطعی غیر اہم۔ مگر کون تھے وہ اور کیوں انہوں نے ایسا کیا تھا؟ کیا والٹو بوبائے کے حامی؟ ہاں، ہم انہیں والٹو بوبائے کا حامی ہی کہیں گے۔ ان کا تعلق ڈینی سیلے سے تھا۔ اوہ، یہ عجیب صورتحال ہے، عجیب سی بات ہے۔ ڈینی سیلے؟ نہیں میڈم براؤن، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو میری وجہ سے نقصانات پہنچے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، مگر ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں محتاط ہونا پڑے گا۔ بیٹھیے میڈم براؤن، آپ بے حد پریشان نظر آ رہی ہیں۔ میں نے جنرل ٹیرس کو اطلاع دی ہے اور وہ فوراً یہاں آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ اطلاع کس نے دی مس براؤن؟ آپ کے ملازم نے، کیتھی براؤن نے جواب دیا۔ افسوس، میں اسے منع کرنا بھول گیا۔ یہ تو اتنی معمولی سی بات تھی کہ اس کا تذکرہ بھی بے مقصد سا تھا۔ علی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور مجھے اس کا حق حاصل ہو چکا ہے، سمجھے؟ اپنا تحفظ کرو۔ تم اپنی ذات سے اتنے غافل کیوں ہو؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے مس براؤن، اور اگر کبھی خطرہ ہوا تو میں آپ کو اس سے ضرور آگاہ کر دوں گا، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد جنرل ٹیرس بھی آ گیا اور کافی دیر تک یہی لے دے ہوتی رہی۔ وہ بھی مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اگر لڑکی ہاتھ آ گئی تھی تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم ڈینی سیلے کے ٹھکانے کے بارے میں تو کچھ معلوم ہو سکتا تھا اور ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے میں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ بمشکل تمام میں نے جنرل ٹیرس کو سمجھایا بجھایا تھا، لیکن اس کے بعد یہ احساس میرے ذہن میں کچھ اور شدت اختیار کر گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے اور اب یہاں زیادہ عرصہ رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا صلہ وصول کرنے کے حق میں نہیں تھا اور مجھے یہ زیب بھی نہیں دیتا تھا، لیکن اس طرح بیکار ان کے پاس پڑے رہنا بھی کچھ عجیب سا تھا۔ اب اگر یہاں سے میں اعلانیہ نکلتا ہوں تو ظاہر ہے جنرل ٹیرس اور مس براؤن کی نگاہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت جنرل ٹیرس کی انٹیلیجنس چپے چپے پر موجود تھی، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں۔
گوٹے ہل صرف اس شہر تک ہی محدود نہیں تھا، دارالحکومت کے علاوہ بھی یہ علاقہ وسعت رکھتا تھا اور اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ قدرتی مناظر سے بھرپور افریقہ کے سرسبز و شاداب علاقوں میں واقعی یہ ریاست سیاحوں کے لیے بھی باعث دلکشی تھی اور یہاں سے خفیہ طور پر کہیں نکل جانا ناممکن نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ گوٹے ہل کو ایک سیاح کی حیثیت سے دیکھوں اور جب بھی موقع ملے یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے تاکہ میرا تعاقب نہ کیا جا سکے۔ تقریباً 3 دن تک میں اپنا پروگرام ترتیب دینے میں مصروف رہا۔ چوتھی رات کو میں نے انہیں ایک خط لکھا جس میں ان سے صرف یہی کہا گیا تھا کہ میں دوسری دنیا کا مسافر ہوں، کسی ایک جگہ رک کر زندگی گزار دینا میرے لیے ایک ناممکن کام ہے۔ میں ان لوگوں کی محبت کو ساتھ لیے جا رہا ہوں اور جب بھی کبھی دل میں ان سے ملاقات کی خواہش ابھری بے تکلفی سے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک درخواست بھی کی تھی کہ مجھے تلاش کرنے یا میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جہاں تک میرے دشمنوں کا تعلق ہے میں ان سے محفوظ رہنے کی گر جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سفر کے لیے ایسے ذرائع اختیار کیے تھے جو جنرل ٹیریس وغیرہ کے ذہن میں نہ آ سکیں، کیونکہ وہ لوگ اعلیٰ پیمانے پر ہی میرے سفر کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ لیکن میں نے ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر جو سب سے پہلی ٹرین مجھے نظر آئی میں ٹکٹ خرید کر اسی میں بیٹھ گیا تھا۔ گوٹے ہل کے بارے میں میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن میں ان لمحات کو غیر دلچسپ نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح میں ایک سیاح کی حیثیت سے اس علاقے کو دیکھ سکتا تھا۔ کمپارٹمنٹ میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ میرے سامنے ایک بھاری بدن کا گول مٹول شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اعلیٰ تراش کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا۔ دولت مند آدمی معلوم ہوتا تھا کیونکہ انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ رات کے وقت بھی تاریک شیشوں کی اینک لگائے ہوئے تھا۔ بدن کی طرح چہرہ بھی گول مٹول تھا، گال پھولے ہوئے تھے، شکل و صورت سے مقامی نظر آ رہا تھا۔ اس سے کچھ ہٹ کر ایک سفید فام خاندان موجود تھا جن میں ایک پروکار مرد، ایک لڑکی اور ایک دراز قامت شخص تھا جو شکل سے احمق نظر آتا تھا۔ پھر کچھ دوسرے لوگ تھے۔ ابھی میں ان کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ دفعتاً گول مٹول شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب آ بیٹھا۔ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہیلو، اس نے باریک آواز میں کہا اور میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، میں نے بھی اخلاقاً کہا۔ مجھے ڈی پال ڈوگ کہتے ہیں، تم چاہو تو پروفیسر ڈوگ کہہ سکتے ہو، اور اگر میں کچھ نہ کہنا چاہوں تو، میں نے خشک لہجے میں کہا، تو ستاروں کی چال غلط ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں اس کے بے تکے جواب پر چونکا۔ وہ تو میں بھی نہیں جانتا، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب تم دلچسپ بننے کی کوشش کر رہے ہو مسٹر ڈوگ۔ میں دلچسپ ہوں، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اس نے کہا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ لاؤ۔ لاؤ، میں چبا نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے گورتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کی لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ضدی، ہٹ کا پکا، جذبہ حریت سے سرشار، مقصد کے لیے جان لڑا دینے والا، تعلیم غیر متوقع طور پر ادھوری، جفا کش، دلیر، اپنی ذات میں تنہا، کسی سے نہ متاثر ہونے والا، دولت کی آغوش میں آنکھ کھولی پھر اس سے محروم ہو گئے، وطن کے لیے تڑپتے ہو، دوستوں کے بہترین دوست، دشمنوں کے بدترین دشمن۔ اور کچھ بتاؤں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سنبھل گیا تھا۔ اس نے میرے بارے میں سب کچھ درست بتایا تھا۔ کوئی خطرناک آدمی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوست، اس وقت تمہارے ذہن سے میرا رابطہ ہے، کوئی غلط بات نہ سوچو میرے بارے میں۔ خوب، تو ٹیلی پیتھی بھی ہو تم، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں صرف پروفیسر ڈوگ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم نے کہا تھا کچھ اور بتاؤ گے میرے بارے میں؟ بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بولو اور کیا بتاؤں؟ اس نے چشمہ اتار کر نیچے رکھ دیا۔ آنکھیں گول گول تھی اور ان میں بچوں جیسی شوخی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا تو میرے ذہن سے رابطہ ہے، بتاؤ میں اور کیا جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور پروفیسر ڈوگ نے گردن جھکا دی۔ ہاں، میں نے اپنے علم سے تمہارے بارے میں سب کچھ سچ بتایا ہے، لیکن میں نہ غلط ہوں نہ خطرناک، خاص طور سے دوستوں کے لیے، اس نے کہا اور میرے ذہن میں خیال آیا، ممکن ہے گرین پول یا ایف بی آئی کا نمائندہ ہو، اور وہ فوراً بولا، دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے اپنے لیے استعمال کر سکے، خواہ وہ ایف بی آئی ہو، سی آئی اے ہو، گرین پول ہو یا کے جی بی۔ اب میرے جل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میری ذہنی سوچ کو وہ الفاظ کی شکل دیتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ ہے۔ اس نے کہا، ہاں بہت کچھ ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ اندازہ ہو گیا پروفیسر، مان لیا میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیا اور بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ علی یار خان۔ اپنا نام میں بتا چکا ہوں۔ تم واقعی دلچسپ لیکن خطرناک آدمی ہو۔
کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری طرح کسی نامعلوم منزل کی طرف؟ مقامی باشندے ہو؟ نہیں، ایتھوپیا کا رہنے والا ہوں۔ سیر و سیاحت کا رسیا اور ایڈونچر پسند ہوں۔ 3 ماہ سے انہی علاقوں میں ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ تمہیں یہ بھی علم ہے کہ میں کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں؟ تفریح کی حد تک میں کسی کی ذاتیات کو ٹٹولتا ہوں، ورنہ مجھے صرف انسانوں سے دلچسپی ہے۔ تمہارا ساتھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ سچائی کے راستے بے خطر ہوتے ہیں۔ دل سے دل تک آؤ، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا میں تم سے دوستی کی درخواست کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو، اس نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ سر، میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، میں نے پرمذاق انداز میں کہا۔ میں تمہیں خوشی سے دل کی سلطنت میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس نے بھی ہنس کر کہا اور گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تمہاری خوبیوں نے مجھے بھی متاثر کیا ہے۔ تم جیسے لوگ پرکشش ہوتے ہیں۔ کیا مشن ہے تمہاری زندگی کا؟ دوستی ہو گئی ہے پروفیسر، جان لینا فرصت سے۔ کیا تمہاری اپنی زندگی کا بھی کوئی مشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اصولاً مجھے بھی آئندہ پر انحصار کرنا چاہیے۔ نہیں، ابھی بتا سکتا ہوں۔ کھانا پینا، عیش کرنا، زندگی کو اس طرح گزارنا جس طرح خواہش ہو۔ گزار رہے ہو؟ مکمل طور سے اور مطمئن ہوں، وہ بولا اور میں نے گہری سانس لی۔ بہت خوش نصیب ہو۔ ویسے ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ ہر جگہ اپنے بینک موجود ہیں۔ تمہیں اس جملے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ نہیں سکا؟ سمجھاتا ہوں، پروفیسر ڈوک نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نگاہ اس احمق شکل کے لمبے نوجوان پر ٹھہر گئی اور اس نے چشمہ اتار دیا۔ دفعتاً میں نے نوجوان کو ٹھٹکتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی معمر شخص نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوجوان کانپ رہا تھا، پھر وہ سہمے انداز میں معمر شخص سے کچھ کہنے لگا۔ جواب میں معمر شخص نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ ڈوک نے چشمہ لگا لیا تھا۔ معمر آدمی متعجب انداز میں نوجوان سے باتیں کر رہا تھا اور ہماری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر معمر شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور ہمارے قریب آ گیا۔ مجھے ایمن ٹروڈر کہتے ہیں جناب، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مداخلت کے لیے شرمندہ ہوں، یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، میں نے دلچسپی سے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اور ہماری نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ نوجوان اب بھی سہما ہوا بیٹھا تھا۔ جی نہیں، ڈوک نے جواب دیا، لیکن وہ آپ سے خوف زدہ ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ پروفیسر ڈوک نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، ایمن ٹروڈر بولا۔ وہ ہم سے کیوں خوف زدہ ہے؟ اس بار میں نے سوال کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا $1,00,000 کا مقروض ہے اور طویل عرصے سے آپ سے منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ اب آپ ضرور اسے پکڑ لیں گے، ٹروڈر نے کہا۔ عجیب بات ہے، اگر وہ $1,00,000 ادا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس میں خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈوک نے سنجیدگی سے کہا۔ بات مذاق کی ضرور ہے جناب، لیکن مجھے حیرت ہے، عام حالات میں وہ ایک سنجیدہ نوجوان ہے۔ آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کیا بات بنی مسٹر ڈوک؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اب وہ تمام سفر کے دوران اس شریف شخص کو پریشان کرتا رہے گا کہ اسے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ شریف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرا قرض ادا کر دینا پسند کرتے ہیں، کیا سمجھے؟ ایسے چلتے پھرتے بینک ہر جگہ موجود ہیں۔ اوہ، تو تمہارا ذریعہ آمدنی یہ ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اور بھی بہت سے ہیں، پروفیسر ڈوک نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ڈوک تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر خاموشی سے واپس اپنی جگہ جا بیٹھا۔ میں اس شخص کے حیرت انگیز علم پر حیران تھا، اس کے ساتھ ہی ایک پریشان کن احساس بھی دل میں تھا۔ اس کا میرے بارے میں اس قدر جان لینا بھی مناسب نہیں تھا، تاہم اپنی حد تک میں اس پر شبہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس نوجوان کا کیا قصہ تھا؟ اس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ ٹرین کی رفتار سست تھی، غالباً جگہ جگہ چڑھائیاں تھیں، اس لیے رفتار خاصی سست ہو جاتی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور ٹرین کے ہچکولوں سے مجھے بھی نیند آ گئی۔ پھر صبح ہی کو آنکھ کھلی تھی، کھڑکی سے باہر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ آس پاس ایسے حسین مناظر بکھرے ہوئے تھے کہ آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ ٹرانسو ہے، ایک حسین قصبہ۔ اگر صرف گوٹے ہل کی سیر کرنی ہے تو اسے ضرور دیکھو۔ برابر سے ڈوک کی آواز ابری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہ جانے کب میرے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم یہی اترو گے؟ ضروری نہیں ہے، ہاں اگر میں تمہارے ذہن پر گرا گزروں تو تمہیں اس کی سیر کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر گردن ہلا دی۔ باہر دوڑتے ہوئے مناظر آواز دیتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاروں گا۔ پروفیسر ڈوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور آخر کار وہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی۔
پروفیسر ڈوک اور میں اپنے کمپارٹمنٹ سے نیچے اتر آئے۔ کچھ اور لوگ بھی یہاں اترے تھے، لیکن یہ زیادہ تر مقامی سیاح تھے۔ ٹرین چند لمحات کے بعد چل پڑی اور ہم بیرونی راستے کی طرف بڑھ گئے۔ سفید وردی میں ملبوس ریلوے کے عملے کے لوگ بہت عجیب نظر آ رہے تھے۔ سفیدی اور سیاہی کی ہم آہنگی صبح کی روشنی میں بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ ریلوے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے دوسری سمت کے مناظر دیکھے۔ قصبہ خاصا وسیع معلوم ہوتا تھا، لیکن گوٹے ہل کی پسماندگی اس سے عیاں تھی۔ چھوٹی چھوٹی عمارتیں سبزے سے گری ہوئی نظر آتی تھی، بلکہ سبزہ اتنا تھا کہ تقریباً ہر عمارت اونچے نیچے درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جیسی بھی آبادی تھی، لیکن جس قدرتی حسن سے مالا مال تھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اطراف میں بکھرے ہوئے پہاڑ اس آبادی کا حصار کیے ہوئے تھے، اور ان پہاڑوں پر سبزے کے ڈھلان آنکھوں کو ایک ایسی روشنی بخشتے تھے جو فرحت و تازگی کی نمائندہ تھی۔ ایک گزرتے ہوئے شخص سے پروفیسر ڈوک نے یہاں کسی قیام گاہ کے بارے میں سوال کیا تو اس نے مقامی زبان میں انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ جگہ بتائی جہاں قیام کیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر ڈوک اگر گوٹے ہل کا باشندہ نہیں بھی تھا تو افریقی بہرحال تھا اور مقامی زبان بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی اور چونے کی آمیزش سے بنی ہوئی ایک وسیع عمارت کے احاطے میں داخل ہو گیا، جس کی دونوں سب چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کمروں پر کھپریل کی چھتیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مقامی شخص عمارت سے باہر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر ہم دونوں کا استقبال کیا اور اپنی زبان میں ڈوک سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد ہمیں اس عمارت میں ایک کمرہ مل گیا۔ استبل نما عمارت کے یہ کمرے گھوڑوں ہی کی رہائش گاہ معلوم ہوتے تھے، بس تخصیص اس طرح ہوتی تھی کہ وہاں لکڑی کی ذرا مختلف قسم کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، جن پر گھاس کا بستر لگا کر اوپر سے چادر ڈال دی گئی تھی۔ پروفیسر ڈوک نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہری آبادیوں کے لوازمات انسانی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے اختلاف بھی بہت دلکش محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً تم اس قیام گاہ سے اکتا رہے ہوگے۔ آپ تو دل کی باتیں جان لیتے ہیں پروفیسر ڈوک۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی سلسلے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ نہیں مسٹر ایلی یار، عجیب نام ہے تمہارا، بہت لمبا۔ اگر میں تمہیں صرف مسٹر ایلی کہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو مسٹر ایلی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں بے شک کچھ ایسے علوم پر قدرت حاصل کر چکا ہوں جو عام انسانی ذہن کے لیے تعجب خیز ہوتے ہیں، لیکن اب اتنا بھی نہیں کہ اپنا ہر لمحہ اس میں صرف کروں۔ کسی بھی عمل کو اپنی ذات پر مسلط کرنے کے لیے دماغی اور بصری قوتوں کو کام میں لانا پڑتا ہے اور ان سے تھکن ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو ایک خزانہ ہے جو میرے ذہن میں محفوظ ہے، اور جب میں اس خزانے کا منہ کھولتا ہوں تو مجھے اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ اب اگر ہر سلسلے میں اپنی ان قوتوں کو خرچ کرنا شروع کر دوں تو ظاہر ہے یہ خزانہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور پھر جب دوست بنائے جاتے ہیں تو ان پر روب ڈالنے کے لیے ہر وقت ایسی حماقتیں نہیں کی جاتی۔ مسٹر ڈوک، آپ ٹیلی پیتھ ہیں؟ ہاں، تم مجھے ٹیلی پیتھ کہہ سکتے ہو، ہپناٹسٹ بھی۔ میں نے ان کی مشق کی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے حصول کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس راہ میں نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم۔ ممکن ہے ایسا ہو، آپ کا تجربہ مجھ سے کافی وسیع ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ زندگی میں کیا کیا دلچسپیاں ہیں؟ پروفیسر، جتنا آپ نے جان لیا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ زندگی ایک مقصد کے تحت بسر ہوتی رہی ہے، اور یہی مقصد آج بھی سانسوں کے ساتھ ساتھ ہے، اور اسی پر عمل پیرا رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن زندگی کی دوسری دلچسپیوں میں بھی تو حصہ لینا چاہیے، مثلاً حسن کائنات، جس کی خواہش روز ازل کی گئی تھی۔ پروفیسر ڈوک نے جواب دیا، یعنی عورت۔ ہاں، تم ان مرغزاروں کو دیکھتے ہو جو سرسبز و شاداب ہیں۔ اگر کسی طرح مقام پر بیٹھے انہیں دیکھتے رہو تو بہت جلد اکتا جاؤ گے، لیکن ان کے درمیان ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں ایک حسین وجود تمہارے سامنے ہو تو اکتاہٹ کا نقطہ ہی ذہن سے نکل جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں پروفیسر ڈوک۔ بس یوں سمجھو کہ میں تمہاری وجہ سے تکلف کر گیا تھا، ورنہ وہ شخص، کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ غالباً ٹروڈر، اس طرح میرے ہاتھوں سے نکل کر نہ جاتا۔ اس کی بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑ کر پروفیسر ڈوک کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت اور حلیہ انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ قد و قامت بھی ایسا ہی تھا، 4.5 فٹ سے زیادہ قد نہیں ہوگا، لیکن اس کی بنسبت پھیلاؤ کافی تھا۔ چہرے پر مضحکہ خیز تاثرات۔ اس شخص کی شخصیت میں سوائے مضحکہ خیزیت کے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل توجہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ لڑکیوں کا رسیہ تھا۔ مگر لڑکیاں اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہوگی؟ پروفیسر ڈوک دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے خیالات کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر
میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، کم از کم وہ وقت جو تفریحی ہو، اور ان دنوں میں ایسی ہی ذہنی کوفت کا شکار تھا کہ دل یہی چاہتا تھا کہ تمام ہنگامہ خیزیوں کو ترک کر کے کچھ وقت مکمل سکون سے گزارا جائے۔ پروفیسر ڈوگ تھوڑی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا، اس کے بعد بولا، کیا اس سفر سے تم کچھ تھکن محسوس کر رہے ہو؟ نہیں پروفیسر، میں اس رات کو سو گیا تھا۔ ہاں مجھے علم ہے، اور تم صبح تک سوتے رہے، اس طرح کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تم جسمانی تھکن کا شکار نہیں ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو آؤ، کیوں نہ باہر کی سیر کی جائے؟ یہاں کے موسم اور یہاں کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلومات ہے پروفیسر؟ کسی حد تک۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اطراف میں کافی گھومتا رہتا ہوں، ہر چند کہ میں نے ٹرانسو نہیں دیکھا، لیکن یہاں سے گزرتے ہوئے اس قصبے کے حسن نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے، اور اکثر میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر موقع ملا تو کچھ وقت یہاں ضرور گزاروں گا۔ آئیے پھر چلیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چند لمحات کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ اپنی رہائش گاہ سے تھوڑے فاصلے پر ہمیں ایک چھوٹی سی کچی پگڈنڈی نظر آئی، اور ہم اس پر آگے بڑھنے لگے۔ اکا دکا پکے مکانات بھی نظر آ جاتے تھے جن کی چمنیوں سے دھواں خارج ہو رہا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی لیکن بادلوں کی چھاؤں میں ڈری ڈری محسوس ہوتی تھی۔ آسمان پر سرمئی کجلاہٹیں ابری ہوئی تھی، ان کے درمیان چمنیوں کا چکراتا ہوا دھواں عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ قصبہ میرے خیال کے مطابق زیادہ چھوٹا نہیں تھا، اندر جا کر احساس ہوتا تھا کہ یہاں کی آبادی خاصی وسیع اور گنجان ہے۔ بازاروں میں خاصی رونق تھی، سیاہ فام عورتیں اور لڑکیاں ہاتھوں میں مخصوص قسم کی بانس کی ٹوکریاں لیے خریداری کے لیے نکلی ہوئی تھی، اور مرد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ محنت کشوں کی اس زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے علی؟ کلاسیکل چیز ہے، یہ لوگ زندگی کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود خوش نظر آتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کی ضرورتیں محدود ہیں، وہ ان چیزوں کے طلبگار ہی نہیں جو ہماری زندگی کا جز بن چکی ہیں۔ ان کے مسائل بھی بہت مختصر ہیں، دن بھر شدید محنت کرنے کے بعد جو کچھ میسر ہو، کھا کر جس سکون کی نیند یہ سوتے ہیں، وہ ہمیں نصیب نہیں۔ یقیناً پروفیسر ڈوگ، ان کی زندگی قابل رشک ہے۔ ہاں علی، گوٹے ہل میں قدرتی وسائل بے پناہ موجود ہیں، لیکن افریقی ریاستوں نے اپنی پسماندگی کی وجہ سے یا پھر کسی نہ کسی کے تسلط کے سبب آزاد ہو کر بھی اپنی حیثیت حاصل نہیں کی جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، میں نے پروفیسر کی بات کی تائید کی۔ کافی دیر تک ہم گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہے، اور پھر جب تھک گئے تو واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔